MQM جس نے ہمیشہ اقتدار میں رہ کر استحصال کیا شہری عوام کے اوپر، پورے سندھ میں یہ تحریک، یہ جدوجہد چلے گی۔ کس منہ سے یہ تحریک چلائیں گے؟ سندھ کے عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام گیا ہے۔ اور MQM کے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے والے GDA کے ایک بدین سے تعلق رکھنے والے لیڈر کے بیٹے صاحب کو سڑکوں پہ جدوجہد ہوگی، ہر قسم کا پروٹیسٹ ہوگا۔ ایک عجیب مسخروں کی حکومت ہے وفاق میں۔ سندھ کے عوام کے خلاف قانون ہے۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ان تینوں پارٹیوں کو کوئی نہیں ہو رہی۔ تو یہ آج کا ایک مشاورتی اجلاس تھا جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اراکین اور سندھ کے جو تمام ڈویژنس ہیں ان کے اوپر مشتمل جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں وہ تمام کے تمام اس مشترکہ اجلاس میں تھے، اور ان کو آگے کے لائے عمل سے آگاہ کیا گیا کہ سندھ حکومت کا جو کالا قانون ہے بلدیات کا، اس کو وڈرا کرانے کے لیے، اس کو تبدیل کرانے کے لیے، اس کی عوام کی امنگوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہم یہ تحریک ہم نے کی ہوئی ہے، جدوجہد شروع کی ہوئی ہے۔ اس کو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے سندھ میں یہ تحریک، یہ جدوجہد چلے گی، جس میں ایک ایک عام شخص جس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ MQM پاکستان تحریک انصاف اور GDA اور دیگر ہم خیال سیاسی پارٹیاں جدوجہد کر رہی ہیں، تو عوام ایک ایک فرد انشاءاللہ جدوجہد میں شامل ہوگا۔ آج ہم نے جو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی، یہ تینوں جماعتیں PTI، MQM پاکستان اور GDA پر مشتمل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہم نے یہ فیصلے کیے کہ یہ جو بلدیاتی بل ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، اس کو ہمیں مہم کے ذریعے سے، جدوجہد کے ذریعے سے ایک احتجاجی مہم ہم چلا رہے ہیں تاکہ یہ واپس کروائیں، کیونکہ یہ قانون کالا قانون ہے اور سندھ کے عوام کے خلاف قانون ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمارا یہ اتفاق ہوا ہے کہ جو بلدیاتی بل پاس ہوا ہے، جو بلدیاتی قانون جو پاس ہوا ہے، اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور مل کے جدوجہد کریں گے اس بل کو ریپیل کرنے کے لیے، وڈرا کرنے کے لیے، اور اس میں ہم مشترکہ طور پہ سڑکوں پہ کوشش کریں گے، سڑکوں پہ جدوجہد ہوگی، ہر قسم کا پروٹیسٹ ہوگا۔ 12 تاریخ کو سندھ کے تمام اضلاع کے جو پریس کلب ہیں ان کے سامنے ایک مشترکہ طور پہ پروٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے کراچی میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 2013 کا کالا بلدیاتی قانون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو خامیوں سے لیس ہے، 13 دفعہ اس میں ترامیم ہو سکی ہیں، پھر بھی سندھ کے عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام گیا ہے۔ اور اس کے خلاف متحدہ اپوزیشن پارٹیاں جو سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، انہوں نے ایک بھرپور تحریک چلانے کا آغاز کر دیا ہے، اور آج الحمدللہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ 12 جنوری کو سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شہر میں جو ہے وہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کیے جائیں گے۔ عوام کی طاقت سے یہ غاضب پیپلز پارٹی کی حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ جو بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم حاصل کریں۔ کل یہاں پہ ایک سیاسی یتیموں کا ٹولہ آیا تھا، کچھ چیلنج بھی ان کے سامنے رکھوں اور میں امید رکھوں گا کہ ایک بار پھر وہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ آپ کی کیمرہ کے سامنے حیدرآباد پریس کلب میں آ کے میری ان باتوں کا جواب بھی دے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ پتہ نہیں کون سا نمبر والی متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل تھی، جو اپنے دور کے اندر مصیبت قومی موومنٹ کے طور پر خود شہری عوام کے لیے بھی ثابت ہوئی تھی اور شہزادی کی طرح نخرے کرتی رہتی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ حکومت سے باہر چلے گئے، مطالبات کیا ہوتے تھے؟ یہ نہیں ہوتے تھے کہ حیدرآباد میں جب تک یونیورسٹی نہیں بنے گی تب تک وہ شہزادی حکومت میں شامل نہیں ہوگی، یہ مطالبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ الیکشنی مطالبات تو ہوتے تھے، اس کے بعد کے مطالبات ہوتے تھے کہ ہمیں کابینہ کی فلاں وزارتیں دی جائیں۔ بلدیاتی ایکٹ اسمبلی نے اپنا آئینی رول پلے کرتے ہوئے، صوبائی اسمبلی نے جو پاس کیا ہے، ہمارا سیاسی مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے لسانی اور نفرت کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے 2 مہینے ایڈی چوٹی کا زور لگایا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے، آپ کو الیکشن میں لڑنا ہے، تو آپ ایک آئینی طریقہ کار سے، قانونی طریقہ کار سے جو اسمبلی
نے قانون بنایا ہے اس کے تحت الیکشن لڑیں. کل اگر آپ کا میئر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کا میئر چاہیے نہیں. نہ اس ایکٹ میں جو بھی منظور ہوا ہے جس کے خلاف یہ کل غلط باتیں کر کے گئے ہیں. میں چیلنج دینا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ان تمام جی ڈی اے کو, پتہ نہیں کون سے نمبر والی ایم کیو ایم کو, اور ایم کیو ایم کے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے والے جی ڈی اے کے ایک بدین سے تعلق رکھنے والے لیڈر کے بیٹے صاحب کو, جو کل ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آئندہ سندھ میں ان کے ساتھ تحریک چلانے کا اعلان کر رہے تھے. اور پی ٹی آئی کی تو میں بات ہی کیا کروں. پی ٹی آئی تو اب وہ لباس اوڑھ کے, وہ چادر اوڑھ کے اب سندھ اسمبلی میں منتخب چیف منسٹر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. ہم ایسی سیاست کے نہ صرف مخالف ہیں بلکہ لعنت ڈالتے ہیں, اور اجازت نہیں دیں گے, سندھ کا عوام اجازت نہیں دے گا آپ کو کہ آپ سندھ اسمبلی میں ایک منتخب قیادت اسپیکر یا چیف منسٹر کو زمین پہ گرا دیں گے. ایم کیو ایم جس نے ہمیشہ اقتدار میں رہ کر استحصال کیا شہری عوام کے اوپر, شہری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والی سب سے اگر بڑی جماعت ہے تو وہ خود ایم کیو ایم ہے. کیونکہ شہری لوکل باڈی کے حوالے سے جو فنڈ آتے تھے وہ کہاں لگے. پہلا تو میرا یہ سوال ہے. حیدرآباد کی عوام پوچھ رہی ہے جب ہم گلیوں میں جاتے ہیں, کراچی کی عوام پوچھ رہی ہے کہ جب ہم گلیوں میں جا رہے ہیں, اور آپ کو خوف صرف اس بات کا ہے کہ اس بہترین نظام کے بعد آپ کی صفوں میں جو ماتم ہے, اب ایک ہی بات رہتی ہے. ہمیں تو امید تھی کہ شاید یہ دونوں پارٹیاں ایم کیو ایم کو مشورہ دیں گی کہ آپ الیکشن کریں, آپ بے شک پیپلز پارٹی سے جیت جائیں, آپ میرے کراچی بنا دیں ایک بار, پھر آپ میرے حیدرآباد بنا دیں, آپ ٹاؤن کے چیئرمین لے لیں, آپ یو سی کے چیئرمین لے لیں. کس نے منع کیا؟ مگر آپ لسانی اور وہ نفرت کی سیاست برائے مہربانی نہ کریں. تو ہمیں یہ امید تھی کہ شاید وہ ان کو مشورہ دیں گے, مگر وہ خود اس لسانی سیاست کے بھیڑ چڑھ گئے ہیں جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے اور پی ٹی آئی جو اب خود ایک کھل کے جو ان کی گفتگو آئی ہے سوشل میڈیا کے ایم پی ایس کی, اب تو وہ ڈکلیئرڈ خود ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور ان کے لوگ اب اسمبلی میں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں. پاکستان میں آئینی طور پر 3 گورنمنٹ ہیں اور تینوں حکومتوں کی اپنی اپنی جوریڈکشن ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی اپنی ہے, لوکل باڈی حکومت کی اپنی ہے, اور تینوں کے اختیارات واضح کر دیے گئے ہیں. یہ جو بلدیاتی نظام جس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ دوہرا نظام ہے, آپ کی سیاست دوہری ہے اور سندھ کے عوام آپ کی سیاست کو رد کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی بلدیاتی نظام جو آئندہ ہوگا جس کے تحت الیکشن ہوگی, ہم نے وہ اسمبلی سے ایک پاس کیا ہے. یہ مطالبات باقی صوبوں کی حکومت سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور اسلام آباد میں بھی آرڈیننس کے تھرو لوکل باڈی کے الیکشن ہونے ہیں. تو آرڈیننس پارٹی جمہوری پارٹی کو تانا دینے کے لیے, اور جی ڈی اے اس کا حصہ ہے, اور ایک لسانی سیاست کو پروان چڑھانے والی پارٹی اس کا حصہ ہے. تینوں پارٹیاں وفاق کا حصہ ہیں. آج اگر انہیں حیدرآباد میں کوئی ریلی نکالنی تھی, کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی, تو مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں کرتے جس میں حیدرآباد کی عوام سفر کر رہی ہے؟ حیدرآباد پریس کلب میں آئیں وہ لوگ, ہم آئیں گے اور بیٹھ کے ان سے مناظرہ کریں گے کہ کراچی میں صوبائی پروجیکٹ کے علاوہ اگر فیڈرل کا کوئی پروجیکٹ ہے تو ہمیں بتائیں. حیدرآباد کے عوام سے یہ جھوٹ بولتے ہیں یا چھپاتے ہیں, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے اس باتوں پہ. جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ان تینوں پارٹیوں کو کوئی نہیں ہو رہی. ان میں سے آپ کہتے ہو کہ صوبائی حکومت نے ڈاکہ ڈال دیا ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو؟ صوبائی جو اختیارات تھے, جو کنسرن تھے لوکل باڈی سے, واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور یہ ٹیکس پراپرٹی کے جو ٹیکسز ہیں, یہ ہم نے لوکل باڈی کو دیے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے, میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں. کس منہ سے یہ تحریک چلائیں گے؟ اس منہ سے چلائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے صوبے کے تمام مکانی اداروں کو فنانشلی اسٹرینتھن کر دیا. اس بات پہ آپ تحریک چلائیں گے تو بسم اللہ چلا کے دیکھیں, سندھ کے عوام آپ سے حساب لیں گے, جواب لیں گے گلی محلوں میں کھڑے ہو کے کہ جب ہمیں پاور مل رہے تھے تو آپ چلا رہے تھے.
اور ایم کیو ایم کے برابر وہ شخص بیٹھا تھا بدین سے جس کے باپ نے ایم کیو ایم پہ کیا کیا الزامات لگائے تھے، قرآن اٹھا کے لگائے تھے۔ افسوس کہ آج آپ اس زہریلی پروپیگنڈا کا اور جھوٹی پروپیگنڈا کا جو آپ نے پڑھی نہیں ہے، یا تو جو میں نے جو باتیں کی ہیں کہ فنانشلی جو پروونشل ہم نے یہ محکمے دیے ہیں ان کو یہ انکار کر جائیں، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، جو ایکٹ پاس ہوا ہے اسمبلی سے